اسلام آباد نے لندن سے مطالبہ کیا ہے کہ برطانوی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی، تشدد اور عدم استحکام پیدا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق آج اسلام آباد میں برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن کے نائب سربراہ کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے شہر بریڈ فورڈ میں پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے انجام پانے والے احتجاج اور اس کے دوران پاکستان کو دی جانے والی مبینہ دھمکیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ان سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت برطانیہ ان شر پسند عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے اور انہیں پاکستان کے خلاف مہم چلانے کی اجازت نہ دی جائے۔ رپورٹوں کے مطابق برطانوی شہر بریڈ فورڈ میں پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے ہونے والے مظاہرے کے دوران پاکستان کی مسلح افواج کے کمانڈر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف مبینہ طور سے غلط زبان استعمال کی گئی اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق اس مظاہرے کے دوران کہا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک کار بم دھماکے میں قتل کر دیا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے برطانوی حکومت کو خط لکھ کر بھی اس سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف مبینہ مہم چلانے والوں اور دھمکیاں دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ حکومت پاکستان نے خط میں واضح کیا ہے کہ اس سلسلے میں برطانیہ کی خاموشی کو غیر جانبداری نہیں سمجھا جائے گا اور باہمی اعتماد اور تعاون پر اس کے سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان میں جماعت اسلامی نے PIA کی فروخت پر سخت اعتراض کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت سے سوال کیا کہ آپ نے کس قیمت پر قومی اثاثے کو بیچ دیا۔ حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ قومی ایئر لائن نے 10 ارب روپے منافع کمایا ہے جبکہ چھوٹے طیارے کی قیمت کم از کم 27 ارب روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے چھوٹے طیارے کی قیمت میں ایئر لائن بیچ دی ہے اور قومی خزانے میں بقول ان کے صرف 10 ارب روپے آئے جو ایک پرانے جہاز کی قیمت کے برابر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 335 ارب روپے بھی بولی لگتی تو اسے نہیں بیچنا چاہیے تھا۔ حافظ نعیم نے حکومت پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرکاری ادارے نہیں چلا سکتے تو کس بات کی گورننس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں برف باری شروع ہونے کے بعد ملکی سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد رک گیا تھا۔ شام میں امام علی علیہ السلام کے نام سے موسوم ایک مسجد میں نماز جمعہ کے وقت دہشت گردانہ دھماکے میں درجنوں نمازی جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ شامی ذرائع نے اس ملک کے وسطی صوبے حمص کے مضافات میں واقع وادی الذہاب کی مسجد امام علی علیہ السلام کے اندر نماز جمعہ کے دوران خودکش بم دھماکہ ہوا۔ حمص کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گردانہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دھماکے کے بعد شام کی عبوری حکومت کی سیکیورٹی فورسز نے وادی الذہاب میں جائے وقوع اور اس کے اطراف کے علاقوں کو اپنے گھیرے میں لے کر آنے جانے پر پابندی عائد کر دی۔ بتایا گیا ہے کہ اس واقعے میں کم سے کم 8 نمازی جاں بحق اور 27 زخمی ہوئے ہیں۔ اسی دوران مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ دہشت گرد صہیونی ٹولے نے جنوبی شام کے قنیطرہ صوبے کے تل احمر علاقے پر فضائی حملہ کیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق کی فضاؤں میں بھی صہیونی جنگی طیارے پرواز کرتے نظر آئے۔ ہندوستان کے ایک نوعمر کرکٹر کو ان کی شاندار کارکردگی پر صدر مرمو نے خصوصی اعزاز سے نوازا ہے۔ ہندوستان کے نوجوان کرکٹر ویبھو سوریا ونشی نے اپنی طوفانی بلے بازی سے کرکٹ کی دنیا میں تہلکہ مچاتے ہوئے کئی ریکارڈ اپنے نام کر لیے ہیں، جس کے پیش نظر آج انہیں ملک کے سب سے بڑے بچوں کے اعزاز پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار سے نوازا گیا ہے۔ ہندوستان کی صدر دروپدی مرمو نے ایک خصوصی تقریب میں ریاست بہار کے اس ہونہار کھلاڑی کو اپنے ہاتھوں سے یہ ایوارڈ دیا۔ 14 سالہ ویبھو IPL میں سب سے کم عمر کھلاڑی اور سب سے تیز سینچری بنانے والے ہندوستانی بلے باز ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی ملک بھر کے کئی نوجوانوں اور بچوں کو کھیل، سائنس سمیت مختلف شعبوں میں ان کی کامیاب کارکردگی پر انہیں اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کے 2 مقدمات میں PTI کے مختلف رہنماؤں کو 10 سے 33 برس تک قید کی سزائیں سنائی ہیں۔
لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف 9 مئی کے بلووں کے 2 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا ہے، جس میں میاں محمود الرشید کو 33 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت نے میاں محمود الرشید کو مختلف دفعات کے تحت عدالت کی نگاہ میں مبینہ طور پر جرم ثابت ہونے پر اس سخت سزا کا مستحق قرار دیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ان تینوں پی ٹی آئی رہنماؤں پر 9 مئی کے بلووں کے دوران لوگوں کو بلووں پر اکسانے کا الزام ثابت ہو گیا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اسی طرح 23 ملزمان کو الزام ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا ہے۔ پاکستان میں ان دنوں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا موضوع سیاسی اور صحافتی حلقوں میں سب سے زیادہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اس درمیان ایک دوسرے کے خلاف الزامات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شمالی ہندوستان میں سرد لہر کی وجہ سے معمول کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق سرد لہر نے پورے شمالی ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے معمول کی سرگرمیاں جاری رکھنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ گہرے کہرے کی وجہ سے حد نگاہ کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جس کے نتیجے میں ٹرین کی رفتار بہت کم ہو گئی ہے اور بہت سی ٹرینیں منسوخ کرنا پڑی ہیں۔ ہندوستان کے محکمہ ریلویز کے شمالی زون نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ اسٹیشن جانے سے پہلے اپنی ٹرین کی تازہ صورتحال کی معلومات ضرور حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دہلی سمیت شمالی ہندوستان کے اکثر ہوائی اڈوں سے صبح کی متعدد پروازیں بھی تاخیر سے روانہ ہوئی ہیں۔ سردی کی شدت کے ساتھ ہی دہلی اور NCR میں آلودگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ بعض مقامی ابلاغیاتی ذرائع نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ دہلی اور NCR پر سردی، کہرے اور آلودگی نے ایک ساتھ دھاوا بولا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی کے اکثر علاقوں میں آج ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے اوپر رہا اور نمی کی سطح بھی 90 سے 95 کے درمیان ریکارڈ کی گئی ہے۔ روس نے امریکہ سے کیریبین سی میں قزاقی اور کھلی ڈکیتی کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وینزویلا کو غیر مستحکم کرنے کے واشنگٹن کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی بحری قزاقی کا سلسلہ بند کرے۔ ماریا زاخاروا نے کہا کہ روس وینزویلا کو غیر مستحکم کرنے کی امریکہ کی کوششوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہم بحیرہ کیریبین میں حقیقی معنی میں افراتفری کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے زور دے کر کہا کہ ہم اس طرح کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں اور سمندری حدود میں استحکام، امن اور قانون کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال میں ماسکو کشیدگی میں کمی اور اعتماد کو برقرار رکھنے کی مسلسل حمایت کرتا ہے۔ کیلیفورنیا میں کرسمس کے موقع پر 1.5 لاکھ سے زائد شہری بجلی سے محروم ہو گئے۔ رپورٹوں کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی علاقے میں موسلا دھار بارشوں سے بدترین سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور سیلابی پانی مختلف علاقوں میں داخل ہو گیا ہے۔ سینکڑوں لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد گاڑیاں کئی فٹ گہرے پانی میں پھنس گئی ہیں اور چھتوں پر پھنسے لوگوں کو ہیلی کاپٹر سے نکالا جا رہا ہے۔ کرسمس کے موقع پر بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے 1,60,000 سے زائد شہری بجلی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ شہری حکام نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے باشندوں کو مصر کی طرف دھکیلنے کے یک طرفہ منصوبے پر کام کرتے ہوئے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کی راہ میں بڑی رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔ اس اقدام پر مصر نے فوری رد عمل کا اظہار کیا ہے اور فلسطینی شہریوں کی جبری منتقلی مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے اسکائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ قاہرہ کو غزہ کے باشندوں کی جبری نقل مکانی قبول کرنے کے لیے 3 تجاویز موصول ہوئی ہیں، جنہیں مسترد کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ غزہ پٹی میں انتظامی اور ٹیکنوکریٹ کمیٹی کی تشکیل اور تعیناتی پر عرب ممالک کے درمیان اتفاق رائے پایا جاتا ہے اور یہ طریقہ کار
فلسطینی تنظیموں کو بھی منظور ہے۔ عبدالعاطی کا کہنا تھا کہ غزہ پٹی کے لیے ٹرمپ کے منصوبے پر منچاہے انداز میں عمل نہیں ہونا چاہیے اور صرف ٹرمپ ہی ہیں جو جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 8 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے اس سے قبل رفح کراسنگ کو یک طرفہ طور پر کھولنے اور غزہ کے باشندوں کو مصر منتقل کرنے کے حوالے سے صہیونی حکومت کے حالیہ بیانات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے جبری طور پر بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کو سختی سے مسترد کر دیا۔ عرب وزراء نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے جبری طور پر بے دخل کرنے کی کوئی بھی کوشش ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے ساتھی فلسطینیوں کے لیے اپنے وطن میں رہنے اور اپنے ملک کی تعمیر نو اور ترقی میں حصہ لینے کو ممکن بنانے کے لیے لازمی اقدامات کا بھی مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے پر مکمل عمل درآمد کا بھی مطالبہ کیا، جس میں رفح کراسنگ کو دو طرفہ طور پر کھولنے، لوگوں کی رفت و آمد کی آزادی اور انہیں اپنے مکانات چھوڑنے پر مجبور نہ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ بندی کو مکمل طور پر مستحکم کرنے، عام شہریوں کے مصائب کو ختم کرنے، غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل میں سہولت فراہم کرنے، تعمیر نو کا عمل شروع کرنے اور فلسطینی اتھارٹی کو ذمہ داریاں سونپنے کے لیے زمین ہموار کرنے جیسی باتیں بھی 8 عرب ممالک کے وزراء کے مطالبات میں شامل ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان اخندزادہ حسین نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے نئے میثاق کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو مذاکرات کا اختیار دے دیا ہے۔ اخندزادہ حسین نے اسی کے ساتھ کہا ہے کہ اپوزیشن مذاکرات کے لیے پہل نہیں کرتی، حکومت پہل کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے حکومت کے مذاکرات کی پیشکش کا جواب دے دیا ہے اور جیل سے اپوزیشن اتحاد کے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب اسی ٹی وی پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کو بات چیت کا اختیار دینا بانی پی ٹی آئی کا اپنی پارٹی پر عدم اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا مقصد پورا ہو جائے گا تو وہ بقول ان کے محمود خان اچکزئی کو ہری جھنڈی دکھا کر نکل جائیں گے۔ اختیار ولی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے 2 سال میں 7ویں بار اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے اور اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بھی شہباز شریف نے انہیں میثاق معیشت کی دعوت دی تھی۔ اختیار ولی نے کہا کہ گزشتہ 10 دن کے دوران میں بیرسٹر گوہر علی خان نے 3 مرتبہ وزیر اعظم سے مذاکرات کے لیے منت کی ہے۔ اختیار ولی نے اسی کے ساتھ خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کو بچانے کے لیے اگر اب گورنر راج لگانا پڑا تو یہ آپشن بھی حکومت کی میز پر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی کے سخت موقف رکھنے والوں کو مذاکرات کی بات پسند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ اب تحریک انصاف کو بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے مثبت جواب دینا چاہیے۔ فلسطینی ذرائع نے نابلس کے جنوب مغرب میں واقع گاؤں تل پر صہیونی حکومت کے قابض فوجیوں کے دھاوے کی خبر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے ایک فلسطینی نوجوان کو اغوا کر لیا۔ قابض دہشت گردوں نے البلاتا میں بھی دراندازی کر کے وہاں کی مسجدوں اور گھروں پر بھی دھاوا بولا ہے۔ اس کے علاوہ جنین شہر کے جبل ابو ظہیر، الخلیل کے شمال مشرق میں واقع شہر دورہ اور قصبے سعیر، شمال مغربی کنارے میں واقع توباس کے الفارعہ کیمپ اور رام اللہ کے دیر حریر گاؤں پر بھی دہشت گرد صہیونی فوجیوں اور آبادکاروں نے چڑھائی کی۔ اس کے دوران انہوں نے آنسو گیس، جنگی گولیوں اور فلیئر کا استعمال کیا۔ گزشتہ روز بھی دہشت گرد صہیونی آبادکاروں نے الخلیل کے گاؤں سعیر پر حملہ کر کے 8 ماہ کی ایک بچی کو زخمی کر دیا تھا، جبکہ گھروں اور املاک کو بھی شدید نقصان پہنچایا تھا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی شہاب کے مطابق رام اللہ کے دیر دبوان علاقے پر صہیونی آبادکاروں نے دھاوا بول کر
کر فلسطینی شہریوں کے ساتھ مار پیٹ کی اور ان کی املاک کو تباہ کر دیا اور 150 بھیڑ بھی چرا کر لے گئے۔ صہیونی دہشت گردوں نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں 8000 سے زائد درختوں کو اکھاڑ کر تباہ کر دیا، جن میں سے زیادہ تر زیتون کے درخت تھے۔ یہ اقدام فلسطینی زراعت کے خلاف منظم حملوں میں اضافے کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ اس سے ہونے والے مادی نقصان کا تخمینہ تقریباً $7 ملین ہے۔ عرب 48 ویب سائٹ نے فلسطینی وزارت زراعت کے حوالے سے بتایا ہے کہ مغربی کنارے میں قابض فوج اور آباد کاروں کے حملوں میں خطرناک اور تیز رفتار اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کا مقصد فلسطینی زمین پر قبضہ کرنا، معاشی ذرائع کو تباہ کرنا اور زمینوں کو ان کے اصل باشندوں سے خالی کروانا، فلسطینی کسانوں پر دباؤ ڈالنا اور انہیں اپنی ہی زمینیں چھوڑنے پر مجبور کرنا ہے۔ گزشتہ نومبر میں ہی مغربی کنارے میں دہشت گرد صہیونی آباد کاروں نے 621 حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ گزشتہ نومبر میں ہی مغربی کنارے میں دہشت گرد صہیونی آباد کاروں کے 621 حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن میں فلسطینی شہریوں اور ان کی املاک کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کے خلاف جنگ کے آغاز سے اب تک دہشت گرد صہیونی فوجی اور آباد کاروں نے مل کر مغربی کنارے اور بیت المقدس میں 1103 سے زائد فلسطینیوں کو شہید، تقریباً 11000 کو زخمی اور 21000 سے زائد کو اغوا کیا ہے۔ وبائی امراض کی روک تھام کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دن کا مقصد مستقبل میں آنے والی ممکنہ وباؤں سے بچاؤ کے لیے تیاری، آگاہی اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی 3 ملکی کرکٹ سیریز میں پاکستان اپنا پہلا میچ آج ہرارے میں افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 12:30 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ پنجاب اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں کہیں کہیں دھند چھائی رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 5 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 10، کراچی 14، پشاور اور مظفر آباد 6، کوئٹہ 1، گلگت -3 اور مری 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، شوپیاں، بارہمولہ اور اننت ناگ میں موسم شدید سرد اور خشک، جبکہ جموں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور شوپیاں میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 6، لیہ -9، جبکہ اننت ناگ اور بارہمولہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔